واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرو۔ الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے 100 گھوڑوں کے برابر ہے جن پر زین کسی ہوئی ہو اور لگام لگی ہوئی ہو، انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں سواری کے لیے دے دو۔ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے 100 اونٹوں کو ذبح کیے جانے کے برابر ہے جن کی گردنوں میں قربانی کا پٹا پڑا ہوا ہو۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو۔ البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے تمہارے جیسا عمل کیا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واہ واہ، تم نے بہت اچھا سوال کیا، اور فرمایا اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایسے 100 اونٹوں سے بہتر ہے جن کی گردن میں پٹا پڑا ہوا ہو، جھول ڈلی ہوئی ہو، اور وہ مکہ میں ذبح کیے جائیں۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، وہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں جن کو آسمان و زمین نے ڈھانپ رکھا ہے، اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو۔ البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے یہ کلمات اتنی ہی مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ کہے ہوں۔